اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ ان دنوں میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے دور میں تولا اور تبرہ کی اہمیت۔ گفتگو نہایت ہی طولانی گفتگو ہے اور کافی انداز سے اس موضوع پر بحث کی جا سکتی ہے، اور تولا اور تبرہ کو مختلف اسناد کے ذریعے سے، مختلف نصوص کے ذریعے سے، فطرت کے قاعدے سے، عقلی قاعدے سے، علم کلام کی روشنی میں، ان سب راہوں سے، ان سب طریق سے ان پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ گفتگو کچھ اس طریقے سے کی جائے کہ عام فہم گفتگو ہو، تاکہ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، بے شک وہ زیادہ اگر اہل دقت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک عام اور آسان زبان میں ان کی خدمت میں تولا اور تبرہ کی اہمیت کو سامنے رکھیں، اور اس کے علاوہ جو اس دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں اس تولا اور تبرہ کی ضرورت ہے اس پر روشنی ڈالیں۔ گفتگو کا سلسلہ یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ جب انسانوں کے انسانیت اور انسان کی خلقت ہوئی تو اس دور سے لے کر یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء بھی بھیجتے رہے، اور سب سے پہلے ہی ہادی کو بھیجا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ابھی انسانیت یعنی ابھی انسان اور لوگ جو ہے وہ نہیں ہے، ہادی کو پہلے بھیج دیا۔ جب انسان آ جائیں، یعنی یہ ایک احترام ہے انسانیت کے لیے کہ سب سے پہلے ہادی کو بھیج دینا، پھر اس کے بعد انسان اور جو لوگ ہیں وہ آ جائیں۔ تو سب سے پہلے ہادی کو بھیجا، پھر انسان آئے دنیا میں، اور انسان کو سب سے پہلے یہی چیز سکھائی گئی کہ آپ لوگ کہو کہ لا الہ الا اللہ، خدا کے علاوہ کوئی دوسرا معبود، کوئی دوسرا پروردگار نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز تھی جو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو تجویز فرمایا، اور لوگوں کو اس چیز کی طرف رغبت دی کہ کم از کم انسان جو بھی ہے ان کو اپنے معبود حقیقی کا اندازہ ہو کہ ہمارا معبود کون ہے، اور ہم کس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور ہمارا خالق کون ہے، اور اس دنیا کو چلانے والا کون ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انسانیت کے لیے بطور تکلیف ان کے سامنے پیش کی یہی چیز تھی کہ ان کو خدا شناسی کی جائے، ان کو اللہ کی پہچان ہو جائے کہ آخر کوئی ہے جنہوں نے ہمیں خلق کیا، اور ہم جو ہے وہ اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں، اور ہمارا پروردگار ہے، ہمیں ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ سلسلہ بڑھتا رہا، سلسلہ آگے جاتا رہا، انبیاء جو ہے، انبیاء پہ انبیاء اللہ انسان کی ہدایت کے لیے بھیجتے رہے۔ ہر دور میں انہی کی زبان میں جو قوم ہوتی تھی، جو ان کی زبان ہوتی تھی، اسی اعتبار سے ہادی کو بھی انہی کی زبان میں بھیجا کرتے تھے تاکہ ان لوگوں کی ہدایت ہو سکے۔ لیکن انسان ظاہر ہے کہ سرکش ہے، تو عذاب بھی اللہ کے آتے رہے، اور اللہ اپنی نشانیاں عذاب کی شکل میں لوگوں کو بتاتے رہے کہ میں ہی ہوں کہ جس کے پاس
قدرت ہے جو چاہے میں کر سکتا ہوں۔ اور یہاں تک کہ اس زمانے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور سے پہلے، یعنی جہاں پر بت پرستی جو ہے وہ عام ہو گئی تھی، تو اس دور میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ آپ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کے لیے جو چیز آئی وہ ہے خدا شناسی، کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کر سکے، اور یہی کچھ حدیث قدسی کے جملے میں، حدیث قدسی میں بھی یہی جملے ملتے ہیں کہ میں انسان کی جو خلقت کی ہے وہ معرفت کے لیے خلقت کی ہے، کہ وہ میری معرفت حاصل کر سکے۔ اب یہیں سے جہاں اس جملے کو اور سب سے پہلی چیز جو کہ انسان کے سامنے رکھ دی گئی، اور انسان کی تکلیف یہ ہوئی کہ کم از کم ان کو سیکھ سکے، ان کو دیکھ سکے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لوگوں کو معرفت حاصل ہو جائے کہ پروردگار جو ہے وہ کوئی نہیں ہے ما سوائے اللہ کے۔ اب یہاں پہ جہاں تک بحث ہے تولا اور تبرہ کی، تو یہاں سے ہی تولا اور تبرہ کا شروعات بھی ہوا، اسی جملے سے، لا الہ الا اللہ۔ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو سب سے پہلے اگر آپ اس میں دیکھیں تو دو حصے ہیں اس عبارت کی، دو حصے ہیں۔ لا الہ یعنی نہیں ہے کوئی خدا، یہاں سے کیا ہو گیا، یعنی خود نفی ہو گئی، نفی۔ تبرہ کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے براءت کرو، یعنی جو اللہ جن سے براءت کرے ان سے براءت کرو۔ تو یہ پہلے جملے میں ہی تبرہ ہے، الا اللہ یعنی ما سوائے خدا کے کوئی پروردگار نہیں ہے، یہ ایک طریقے سے براءت ہو گئی، یعنی اس سے آپ بری ہو جاؤ۔ اور الا اللہ اور ما سوائے خدا کے، نفی اور اس بات کا یہ کلیہ، جہاں پر ہم اگر نفی کی بات کریں تو وہاں ہمیں تبرہ سمجھ میں آتی ہے، یعنی کچھ اشخاص سے براءت کرنا، اور جہاں تک مثبت کی بات آ جائے، اس بات کی بات آ جائے، تو وہاں پر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ تولا رکھنا۔ تو انسان کی، جہاں انسان کے لیے جو سب سے پہلی چیز بھیجی گئی اللہ نے، جس سے انسان کی ہدایت ہو جائے، تو گویا اللہ سبحانہ و تعالی تولا اور تبرہ کی طرف انسان کو مائل کر رہے ہیں۔ انسان کو تولا اور تبرہ کی تلقین کر رہے ہیں کہ آپ نے کچھ کو حذف کر دینا ہے اور کچھ کو رکھنا ہے۔ اس کو یہ ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے آپ نے محبت کرنی ہے، اور اللہ کے لیے آپ نے لوگوں سے بیزاری اختیار کرنی ہے۔ انسان کی معیار جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ جن اشخاص کو انہوں نے پسند نہیں فرمایا ان کو آپ ان کی نفی کریں گے، اور جو لوگ محبوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، ان سے آپ نے، جو کہ مثبت ہے، ان سے آپ نے ولایت رکھنی ہے۔ تو ولایت اور براءت کا جو اندازہ ہے، جو انداز ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے ساتھ ساتھ ہی اس چیز کی بھی تعلیم دلائی کہ کم از کم انسان کو بیدار ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں نے زندگی کا اسلوب کیسے رکھنا ہے۔ زندگی کو جہاں پر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، یعنی یہ چیز جو ہے گویا فرما رہے ہیں کہ آپ نے کہ بعض چیزوں کی نفی کرنی ہے، بعض چیزوں کا آپ نے اس بات کرنا ہے۔ تو جو نفی والی چیز ہے ان کو بھی آپ مد نظر رکھیں کہ جو نفی چیزیں ہیں وہ یہ ہے۔ اب ان لوگوں میں، انسانیت میں جہاں تک ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہی کچھ کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی نفی ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی اس بات ہو جاتی ہے۔ نفی اور اس بات کا یہ کلیہ ہے، زندگی کا بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہر جگہ پہ بہت بڑی تعلیم ہے یہ، آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں بعض چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، بعض چیزوں کو لینا پڑتا ہے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے، ہر کام انسان نہیں کر سکتا۔ پوری زندگی میں آپ جہاں پر بھی جائیں گے نفی اور اس بات سے ہی آپ کا واسطہ پڑے گا۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، بعض جگہوں پر آپ چلتے ہیں، بعض جگہوں پر نہیں جاتے۔ جہاں پر چلتے ہیں وہاں ظاہر ہے کہ نارمل جگہ ہوتی ہے، اور روڈ پر جب گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں آپ نہیں جاتے اس طرف، خطرہ ہے۔ یہاں بھی آپ نفی کر رہے ہیں۔
آپ اپنے گھر میں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی کچھ چیزوں کی نفی کرنی ہوتی ہے، کچھ چیزوں کو لینا پڑتا ہے۔ آپ ادارے میں جاتے ہیں وہاں پر بھی یہی کچھ آپ کو نظر آتا ہے۔ جہاں پر بھی کوئی چیز ہے، بعض چیزوں کو انسان نے چھوڑنا ہوتا ہے، بعض چیزوں کو لینا ہوتا ہے۔ تو یہی کچھ نظام اللہ سبحانہ و تعالی بھی ہے کہ ہم جب ہیں ان کے دین میں ہیں تو دین میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہی چیز ہے کہ ہم بعض عمل کرتے ہیں، بعض عمل نہیں کرتے، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہوتے ہیں، جس کی تشویق کرتے ہیں، ان چیزوں کو ہم لیتے ہیں، اور جن چیزوں سے منع فرمائے ان چیزوں سے ہم پرہیز کرتے ہیں۔ یہی سلسلہ ہے تولا اور تبرہ کا بھی، کہ ہم ان اشخاص کو، ان لوگوں کو کہ جو اولیاء اللہ ہے، اللہ کے ولی ہے، خدا کے ولی ہے، ان لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اس چیز کو کہتے ہیں تولا۔ اور وہ لوگ جن سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی انہوں نے لی ہے اپنے گردن پہ، ان لوگوں سے ہم برات کرتے ہیں۔ یہی چیز ہمیں مکمل طور پہ سمجھنی چاہیے۔ اب یہاں پہ تولا اور تبرہ کے بحث کے ساتھ ساتھ کچھ مزید چیزیں جو ہے وہ بھی انشاءاللہ احادیث کے روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ ایسی چیزیں اور کچھ ایسے حدود، کچھ ایسے قیود جو کہ انسان کے لیے ضروری ہے، اور یہی کچھ جو ہے قیود جو جہاں تک بحث ہے، اور اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت جو ہے وہ میرے سامنے ہے اس وقت، اور کتاب شریف بہار میں یہ روایت موجود ہے، جو کہ انسان کی زندگی کے اسلوب کے لیے اور انسان کی عاقبت بخیری کے لیے، کہ انسان عاقبت بخیر ہو جائے، اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ ظاہر عاقبت بخیر یہی ہے کہ اس دنیا میں انسان عزت سے چلا جائے، کامل ایمان کے ساتھ چلا جائے، اور بغیر کسی خطرے کے چلا جائے، اور وہاں پر بھی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص رحمتوں کی بارش اس پر ہو جائے۔ تو یہی چیز ہے۔ امام فرماتے ہیں من قام فرائض اللہ، فرمایا کہ من قام فرائض اللہ، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی فرض شدہ چیزوں کو، جو اللہ نے فرض کی ہے، ان کو قائم کرتے ہیں، وَاجْتَنَبَ مَحَارِمَ اللَّهِ، اور وہ چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے پرہیز کرے، اجتناب کرے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز جو ہے اللہ کی طرف سے جو چیزیں واجب ہوئی ہے، جو فرض ہوئی ہے، اس کو یہ قائم کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بہت ساری چیزیں واجب ہے، مثلا آپ دیکھیں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، حج ہے، اور یہ سب کے سب واجبات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حسن خلق ہے، صلہ رحمی ہے، دوسرے بہت سارے امور ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ کی رضایت اس میں شامل حال ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کے فرائض ہے ان کو انجام دیتا ہے، اور اللہ کی وہ چیزیں جو کہ اللہ نے حرام قرار دی ہے اس سے وَاجْتَنَبَ مَحَارِمَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے جو چیزیں حرام ہے اس سے یہ شخص جو ہے وہ پرہیز کرتا ہے۔ وَأَحْسَنَ الْوِلَایَةَ لِأَهْلِ بَيْتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اور ولایت اہل بیت علیہم السلام کو یہ شخص اچھا سمجھتا ہے، احسن سمجھتا ہے۔ وَأَحْسَنَ الْوِلَایَةَ لِأَهْلِ بَيْتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اللہ کی جو اہل بیت کی یعنی نبی کے اہل بیت کی ولایت کو یہ شخص جو ہے اچھا سمجھتا ہے، اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور پھر فرمایا کہ اور تبرہ کرتا ہے دشمنان خدا سے، دشمنان خدا سے تبرہ کرنے والا شخص ہے۔ فَلْيَدْخُلْ مِنْ أَيِّ بَابِ الْجَنَّةِ
ثمانیہ شاء، یعنی فی الجنت ثمانیہ شاء، اور یہ شخص جو ہے جب ان 4 چیزوں پر عمل کرنے والا شخص ہے، یہ شخص اللہ کے 8 جنت کی 8 دروازوں میں سے جہاں چاہے، جس بھی دروازے سے چاہے یہ اندر جا سکتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ بات یہ ہے کہ یہاں 4 چیزیں ہیں۔ اولاً فرائض الہی پر عمل پیرا ہونا، دوسری چیز وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہے اس سے پرہیز کرنا، اور اہل بیت کی ولایت کو اپنے دل کے اندر رکھنا، اہل بیت سے ولایت، اہل بیت کی ولایت کو اپنے وجود میں رکھنا، اور خدا کے دشمنوں سے عداوت کرنا یعنی تبرہ کرنا۔ یہ کام جو بھی شخص کر رہا ہے، اس پر انہی 4 چیزوں پر اگر یہ شخص جو ہے وہ عمل پیرا ہے، امام فرماتے ہیں کہ یہ شخص جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے اندر جا سکتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے کہ یہاں پر جو اہمیت ہے تولا اور تبرہ کی، وہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ نے ان 4 چیزوں میں سے یہ 2 چیزیں رکھی ہے، اور یہاں تک بھی بعض روایات میں ہے کہ یقیناً اعمال کی قبولیت بھی انہی 2 چیزوں پر ہوتی ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہے تو آپ کے اعمال بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ آج کل کے دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک اہل بیت علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تو یقیناً اہل بیت میں اگر کوئی ایک شخص ہے، کوئی بھی اس میں سے ایک فرد ہے، اس کے ساتھ جو ایک شخص اس کا دشمن ہے، تو یقیناً وہ تمام کے تمام ان کے ساتھ جو ہے ان کی دشمنی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ اہل بیت کا جو معیار تھا وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی محبت اور مودت تھی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی محبت اور مودت جو ہے وہ تمام اہل بیت کی جو مودت ہے اور محبت ہے، ان کا جو سرچشمہ ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جو دشمن ہے وہ شخص یقیناً تمام اہل بیت کا دشمن ہے، وہ سب کا دشمن ہے۔ چونکہ بحث جو ہے وہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو لوگ قبول کرتے تھے، لیکن جہاں سے سلسلہ عداوت شروع ہوا تو وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے شروع ہوا۔ لوگ جو ہے وہ جہاں تک لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، اور لوگ جو ہے وہ ابتدا سے جو دشمنی کا معیار رہا وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے بغض، حسد اور ان چیزوں پر ہی مسلمان جو ہے وہ گمراہ ہوتے رہے، اور مسلمان جو ہے انہی چیزوں پر اللہ کے نزدیک جس کو کہا جائے کہ وہ ان چیزوں پر عمل پیرا نہیں رہے۔ تو جو پیمانہ ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اور اس باب میں بھی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، انشاءاللہ پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ روایت جو ہے وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہے۔ فرماتے ہیں من سر ان یجمع اللہ لہ خیرہ کلہ، فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو خیر پہنچے، اللہ اس کو جتنی بھی اللہ کی جو رحمات ہے وہ ان کے شامل حال کر دے، تو اس کو چاہیے، کیا چاہیے اس کو؟ فَلْيُعَوَّلِ عَلِيًّا بَعْدِ، سب سے پہلے اس کو یہ چاہیے کہ وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی سے ولایت رکھیں، ولایت اس کے دل میں ہونی چاہیے، اور پھر فرمایا کہ اور ان کے اولیاء کی ولایت بھی ہونی چاہیے۔ فَلْيُوَالِ أَوْلِيَاءَهُ، اور ان کے جو ولی ہے امیر المومنین علیہ السلام کے جو دوست ہے، شیعہ ہے، محب ہے، ان سے بھی یہ شخص جو ہے وہ محبت رکھے۔ فَلْيُعَادِ عَدُوَّهُ، اور ان کے دشمنوں سے براعت کر لیں، عداوت کریں۔ یہاں پر بھی اگر آپ غور فرمائیں تو یہاں پر یہ ہے کہ جو افراد
حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دشمن ہے ان سے برات کریں، اور جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دوست ہے اگر ان کا بھی کوئی دشمن ہے تو ان سے بھی برات کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اور اس طریقے سے بہت سارے احادیث جو کہ تولا اور تبرہ کے باب میں وارد ہوئی ہے، بہت زیادہ تعداد ہے۔ بس آپ نے اصل چیز جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس میزان ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ حق کو پہچانیں کہ حق کیا چیز ہے۔ حق کی جب آپ کو معرفت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو حق کے مخالف جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی، اور حق کے جو موافق چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حق کو ہم نے پہچاننا ہے۔ اچھا، اس میں سے ایک بحث یہ ہے کہ ابتدا سے لے کر آج تک ایک جو اشکال ہوتا ہے، عموماً بھی لوگ کرتے ہیں، وہ اشکال یہ ہے کہ خود شیعیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر یہ اشکال ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ برات کرتے ہیں، ان کی دین کی اساس جو ہے وہ لوگوں پر لعن طعن کرنا ہے، یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور کافی سارے لوگ جو ہے وہ دلائل بھی پیش کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں، ہمارے احادیث میں، ہمارے علماء نے بالکل صحیح طریقے سے اس چیز کی لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ کرتے رہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ اشکال بھی ہے، اور بہت سارے لوگ اس چیز کی تائید بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ تبلیغات بھی کرتے ہیں کہ ان کے مذہب کا جو اساس ہے وہ لوگوں کے اوپر لعن طعن ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ برات کرتے ہیں سب لوگوں سے۔ تو اس قسم کی یہ چیزیں وارد ہوتی ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں، اولاً تو ہمارے پاس جو چیز ہے، جو معیار ہے، اس معیار کے مطابق ضروری نہیں ہے کہ ہم تمام لوگوں کے اوپر تو ہماری وہ نہیں ہے کہ ہم ہر اس پر وہ کریں، لیکن جو عقل کے مطابق ہے، اب زیادہ جو تعداد ہے، زیادہ تر جو تعداد ہے، یقیناً اس تعداد اگر زیادہ ہے، دو گروہ میں سے ایک تعداد کم ہے لیکن حق پر ہے، اور ایک گروہ جو ہے وہ تعداد زیادہ ہے لیکن یہ لوگ جو ہے باطل کا رستہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے، تو یہ لوگ اگر زیادہ بھی ہے، بے شک ان کی اجماع ہے، لیکن ہم تو ظاہر حق کے ساتھ ہے، تو حق چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، ہم یقیناً ان سے برات کریں گے، چاہے ان کی تعداد زیادہ بھی ہو جائے۔ تو جہاں پر یہ لعن طعن اور گفتگو ہوتی ہے برات کی، یا جس طریقے سے یہ سلسلہ رہا، ہمارے علماء بھی تشویق کرتے رہے، تو اس کے کچھ وجوہات ہے ہمارے پاس۔ اولاً تو یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن سے اور جو روایات ہے اس کے مطابق بھی یقیناً جو لوگ خدا کے دشمن ہے، اللہ کی طرف سے ان لوگوں سے بیزاری ہے۔ جب اللہ بیزار ہے تو یقیناً ہم لوگ بھی وہی بیزاری جو اللہ کی ہے تو پھر ہم بھی بیزاری یقیناً کریں گے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر ان بعض اشخاص سے، جیسے صدر الاسلام سے لے کر ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک جن لوگوں سے ہمارے اختلافات ہے، تو مذہب شیعہ جو ہے وہ کسی کے اوپر ایسے تو نہیں کرتا کہ جو بھی شخص یعنی شیعہ مذہب کے خلاف ہو اس کے اوپر لعن طعن شروع کر دے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مخالفت ہو سکتی ہے، کریں مخالفت، لعن طعن کوئی نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ شخصی دشمنی کی وجہ سے لعن طعن نہیں کرتے، ہماری شخصی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہماری دشمنی جو ہے وہ معیار خدا کی ذات ہے، خدا کی ذات ہماری معیار ہے کہ جہاں خدا جو ہے وہ ہمیں کہیں کہ ان اشخاص سے آپ نے برات کرنی ہے تو یقیناً ہم ان سے برات کرتے ہیں، اور جن اشخاص کی اللہ کہیں کہ یہ میرے دوست ہے تو یقیناً ہم ان سے ولایت رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑی سی ایک تاریخی گفتگو بھی کر لیتے ہیں کہ سلسلہ جو ہے وہ یہ کہاں سے شروع ہوا۔ تو خود اگر آپ رسول اللہ کے دور میں بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی سلسلہ جو رہا ہمیشہ سے یہ سلسلہ رہا کہ صحابہ کے دو گروہ ہوا کرتے تھے،
یہ ایک حقیقت ہے۔ ایک گروہ جو ہے یہ خود لکھا گیا ہے، اور یہ خود تسنن کی کتابوں میں بھی، اہل تسنن کی کتابوں میں موجود ہے کہ دو گروہ ہوا کرتے تھے۔ ایک گروہ جو ہے وہ گروہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اور ایک جو ہے گروہ علی اور اس کے ساتھ کچھ لوگ جو تھے یہ لوگ، اور ایک جو ہے وہ صحابہ کا گروہ تھا۔ یہ دو گروہ جو ہے وہ ہمیشہ سے رہے، اور اس کی مثالیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت ساری ہے۔ خود رسول اللہ کے دور میں بھی یہ سلسلہ رہا، یعنی کچھ ایسے صحابی تھے جو مریدان حضرت امیر المومنین علیہ السلام تھے، اور کچھ ایسے صحابی بھی تھے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے پاس نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ ظاہراً ہو سکتا ہے کہ ان کی سلام دعا وغیرہ آپس میں ہوتی ہوں گی، لیکن جو محبت ہے وہ سلسلہ نہیں رہا کچھ صحابہ کا، اور کافی بڑی تعداد میں تھے۔ تو یہ لوگ کافی جو اس چیز پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ مذہب کہاں سے شروع ہوا، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، یہ اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے، اپنے دل میں جو غصہ ہے مذہب شیعہ کے لیے وہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عبداللہ ابن سبا یہودی نے جو ہے یہ مذہب شروع کر دیا تھا فلان، اور یہ چیزیں، تو یہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے تو اچھی چیز ہے، اب بے شک کریں، دل خوش کریں، لیکن یہ ہے کہ تہمت ہے، یہ تہمت ہے۔ بلکہ آپ خود جا کے کتابوں کو اپنے دیکھ لیجئے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ صحابہ میں دو گروہ ہوا کرتے تھے، ایک حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا گروہ تھا، اور ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے صحابہ کا گروہ تھا، جو کہ بعد میں بھی یہ سلسلہ بہرحال رہا، اور ایک اندازہ پھر رہا، اور بعد میں جو ہے جب رسول اللہ جو ہے وہ شہید ہوئے تو اس کے بعد جو ہے پھر حالات جو ہے وہ مزید خراب ہو گئے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ لکھا ہے، اور یہ میں دکھا بھی سکتا ہوں بہت سارے، بلکہ میں کیا، یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ بہت ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ کے خود رسول اللہ کے دور میں بھی دو گروہ ہوا کرتے تھے۔ ایک گروہ جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام والا گروہ تھا، اور ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے گروہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی انت و شیعتکم ہم الفائزون، آپ اور آپ کی شیعہ جو ہے وہ کامیاب ہے۔ تو کیوں یہ کہا؟ شیعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ ہوتا ہے معنی، تو شیعہ کا معنی گروہ ہے۔ تو یہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ انت و شیعتکم ہم الفائزون، آپ اور آپ کے جو شیعہ ہے، جو آپ کے گروہ والے ہیں، یہ ہم الفائزون، یہی لوگ جو ہے وہ فائزین میں سے ہے، یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور یہ حدیث کوئی ہماری کتابوں کی حدیث نہیں ہے، آپ کے ہاں بھی موجود ہے، یا جہاں تک آیت قرآنی ہے کہ اولئک ہم خیر البریہ، جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے یہ حضرت امیر المومنین اور آپ کے شیعہ تھے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور آپ کے پیروکار۔ فرمایا کہ اولئک ہم خیر البریہ، وہی لوگ ہوں گے جو خیر البریہ ہوں گے۔ تو خیر البریہ میں بھی یہی فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے یہ وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام و گروہ والے لوگ تھے۔ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، جلال الدین سیوطی نے کتاب در منصور میں اس آیت کی تفسیر میں یہ چیزیں لکھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جہاں پر صحابہ کے دو گروہ ہوئے۔ یہ میں بات جو ہے تولی اور تبرہ کے عنوان سے کر رہا ہوں کہ تولی اور تبرہ کا سلسلہ اسلام میں کہاں سے شروع ہوا یہ سلسلہ؟ تو یہ سلسلہ جو ہے خود رسول اللہ کے دور میں ہی شروع ہوا، بلکہ میں نے تو اب عرض کر چکا ہوں کہ انسان کی فطرت یہی ہے کہ وہ نفی اور اثبات کرتا رہتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے جب دو گروہ بنے صحابہ کے، ایک گروہ جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا گروہ ہے، دوسرا گروہ جو ہے وہ دوسرے صحابیوں کا گروہ ہے، تو اس میں طرفدار جو اسلام کا طرفدار ہے، جس کا جو صاحب شریعت ہے، تو ان سے بھی یقیناً انہوں نے کس کی طرفداری کی؟ فرمایا یا علی انت و شیعتکم ہم الفائزون، آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہے۔ صاف واضح بات ہو گئی کہ یہاں پر انہوں نے خود رسول اللہ نے بھی برات کی ان لوگوں سے، یعنی خود رسول اللہ کی حمایت حضرت امیر کے ساتھ تھی، اور یہی باب میں فرمایا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو یہ سب کے سب چیزیں جو ہے خود رسول اللہ نے اسی دور میں ہی واضح کر دی تھی کہ جو حق ہے وہ اس گروہ کے ساتھ ہے، اس گروہ کے ساتھ حق ہے، اور یہ دوسرے جو ہے
یہ ان سے برات کر دی رسول اللہ نے۔ اور یہی سلسلہ آپ قلم آپ دیکھیں، یہ جو حدیث قرطاس ہے جہاں رسول اللہ نے قلم مانگا تھا تو وہاں پر بھی کہتے شور شرابہ اٹھ گیا اور صحابہ کے 2 گروہ ہو گئے۔ یہاں سے آپ ذرا تھوڑا سا غور و فکر کریں، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ قلم قرطاس، یہ جو حدیث قرطاس ہے یہ موجود ہے، یہ موجود ہے کہ وہاں پر بھی شور شرابہ ڈال دیا گیا، اور ان لوگوں نے جو دوسرے گروہ والے تھے انہوں نے شور شرابہ ڈالا تھا، انہوں نے شور شرابہ ڈال دیا، اور رسول اللہ نے کہتے ہیں کہ کافی غضبناک ہوئے اور انہوں نے نکال دیا ان کو کہ آپ لوگ نکلے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو دوسرے یہ جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام تھے وہ قلم کاغذ دے دیتے، نہیں، ان کی تو بات ہی نہیں تھی، ان کے لیے تو واضح بات تھی، واضح بات تھی کہ یہ حضرت رسول اللہ جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ اسی گروہ کے طرفدار ہے، انہی کو ہی پسند کرتے ہیں، انہی سے ہی محبت کرتے ہیں، اور انہی کے لیے وہ ہمیشہ سوچتے ہیں، انہی کے لیے انہی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ دوسرے گروہ کو پتہ تھا کہ اب یہ اور بھی ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں گے، چونکہ ان کو پتہ تھا تو انہوں نے شور شرابہ ڈال دیا، کام کو خراب کر دیا۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے برات اور ولایت کا مسئلہ ہے، یہ تولا اور تبرہ کا مسئلہ ہے، یہ بہت پرانا ہے، اور آپ اپنے دل کو خوش کرتے رہیے۔ بعض لوگ جو ہے اپنے دل کو خوش، دل کی گرمی کو ٹھنڈا کرنی ہے۔ عبداللہ ابن سبا کی اس نے یہ دین بنایا تھا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی، وہ کیا دین بنائے گا؟ کون سے کتنے اتنے یہودی آئے، کتنے یہودی گئے، آج بھی کوششیں کر رہے ہیں، کل بھی کرتے رہیں گے، کون کیا دین بنائے گا کسی کے لیے؟ یہ دین رسول اللہ کا دین ہے، اور خدا کی قسم جہاں تک بات ہوتی ہے، آپ کی اپنی کتابوں میں بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے، تو ہم جو ہے جہاں تک برات اور اس کا تعلق ہے تو ہم رسول اللہ کے دور سے ہی اس گروہ سے، یہ میں آج کہہ دوں کہ اس گروہ سے ہم اس وقت بھی برات کرتے تھے جس دور میں رسول اللہ نے اس گروہ سے برات کر دی تھی، اور آج بھی کرتے ہیں۔ اس کے گروہ کے جو پیروکار ہیں ان سے بھی برات کرتے ہیں۔ ہماری برات جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اور وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور سے ہی ہمارے لیے بالکل جو ہے وہ واضح ہیں۔ یہاں ایک روایت مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، روایت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہیں۔ جہاں تک بات ہو گئی گروہ کی، حق اور باطل کی، تو یہ روایت بھی یہاں پر کافی جو ہے وہ نزدیک روایت ہے۔ خود ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے دشمنوں سے برات کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یا علی ان ولایتک لا تقبل الا براءت من اعدائک، فرمایا کہ آپ کی ولایت اس وقت قابل قبول ہوگی، یعنی حضرت امیر المومنین سے ایک شخص مثلا ولایت رکھ رہا ہے، اس کا دعوے دار ہے کہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت میرے وجود میں ہے، میرا امام ہے، میرا سب کچھ ہے، یہ شخص ولایت تو رکھ رہا ہے، لیکن اس کی یہ ولایت کب جو ہے وہ کب اس کی ولایت قابل قبول ہے؟ تو فرمایا کہ لا تقبلو الا ببراءت من اعدائک، جب تک آپ کے دشمنوں سے برات نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ جو 2 گروہ بنے تھے رسول اللہ کے دور میں، ایک گروہ جو ہے وہ صحابہ کا گروہ ہے، ایک طرف جو ہے وہ اہل بیت کا گروہ ہے، یعنی خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس کے بانی ہے، تو یہ ان دونوں میں سے ہو سکتا تھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہو کہ جو اپنے آپ کو متدین ثابت کرنا چاہ رہے ہو، نہ یہاں کے نہ وہاں کے، بیچ میں رہنا چاہے۔ بیچ میں کوئی نہیں رہتا، بیچ میں تو رہ ہی نہیں سکتے انسان، یہیں سے بالکل اس حدیث سے واضح ہے، اور یہ حدیث بھی بحار الانوار کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ آپ کی ولایت جو شخص رکھ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دشمنوں سے براعت کرے، وَأَعْدَاءِ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ، اور آپ کی نسل سے جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، جو 12 امام ہے، ان کے دشمنوں سے بھی اس شخص کو چاہیے کہ یہ براعت کر دے۔ دشمنان اہل بیت، دشمنان علی اور اولاد علی سے صلوات اللہ علیہم اجمعین، ان سے براعت کرنا، یہ جو ہے یہی چیز ہوگی جو کہ ان کی محبت تب آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ اگر آپ کے اندر
جس کو کہا جائے کہ میں یہ لفظ استعمال نہ کروں تو بہتر ہے، لیکن یہ بہرحال ایک منافقت میں بات چلی جاتی ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ بعض لوگوں کو آج کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے، دیکھو ہم لوگ اب شاید کچھ لوگوں کو جہاں تک چیز ہے شاید زیادہ ان کے لیے یہ ہماری باتیں اچھی نہ رہے، لیکن بعض آج بھی ہے اپنے آپ کو مصلح بنانے کے لیے دشمن کو خوش کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو مصلح بنانے کے لیے ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی وہ احادیث بھی ان کو سننے پڑتے ہیں جو کہ سراسر اہل بیت کے دشمنی میں وارد ہوئے ہیں۔ پھر آپ مجبور ہیں، آپ تو سنیں گے نا، جب آپ نے دوستی کر لی ہے تو پھر سنتے رہو، ان کی باتیں سنو، وہ تو کہتے رہیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان چیزوں میں تھوڑے سے حساس ہو جائے، ہم اس چیزوں میں حساس ہو جائے، پھر وہ احادیث بھی سنائیں گے کہ جو ان کے آپ کے اہل بیت کے وہ سراسر مخالف ہے، وہ احادیث سراسر مخالف ہے اہل بیت کے، مثلاً ایسی چیزیں جو کہ جس چیز کا دین سے تعلق نہیں ہے وہ پھر آپ سنتے رہو۔ تو یہ جو لوگ مصلح بنتے ہیں، یہ اس دور میں بھی جو بھی مصلح بنتا تھا تو رسول اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، اور ان کے لیے کہتے تھے کہ یا علی آپ کی ولایت تب لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہے جب آپ کے دشمنوں سے برات کر لیں، جب تک آپ کے دشمنوں سے برات نہیں کریں گے آپ کی ولایت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یہ جو ہے یہ شخص اپنے اٹکا رہے گا بیچ میں، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ اور ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے انسان کے اوپر، تو اس میں جو ہے اعمال آپ کے بہت زیادہ ہے، بے شک آپ زیادہ عمل کرتے ہیں، عمل بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس عمل کی کوئی کمی نہیں ہے، عمل زیادہ ہے آپ کے پاس، لیکن جب تک آپ کے دل میں ولایت نہیں ہے، اور عرض کر چکے ہیں کہ ولایت کے لیے بھی برات کی ضرورت ہے، برات آپ کر چکے ہیں، ولایت آپ کے دل میں ہے، تو یہ تب فائدہ مند ہے۔ ولایت کے ذیل میں ایک چیز بیان کروں، کیونکہ اس عید کو جو ہے وہ عید غدیر ثانی بھی کہتے ہیں، اس عید غدیر ثانی اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ دین یہ عید براعت ہے، اور براعت کے علاوہ ولایت کا فائدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو ولایت اہل بیت رکھنے والے ہیں، یہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ والذین، روایت بھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہیں، فرمایا والذین نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی جان ہے، لو ان عبدا جاء یوم القیامہ، کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص بروز قیامت آ جائے بعمل 70 نبیا، اور اس کا عمل جو ہے 70 انبیاء کے برابر ہے، 70 انبیاء کے برابر اس کا عمل ہے، ما قبل اللہ ذالک منہ حتی یلقاہ بولایتی و ولایت اہل بیتی علیہم السلام، یہ عمل اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک وہ میری اور میرے اہل بیت کی ولایت نہیں رکھتا۔ واجب چیز ہے، جب تک اہل بیت کی ولایت نہیں رکھتا یہ شخص جو ہے اس کے لیے 70 انبیاء کے برابر اس کے پاس 70 انبیاء کے برابر اس کے پاس عمل ہے، اتنا عمل کر چکا ہے کہ اس کی پیشانی جو ہے وہ اس کے اوپر داغ پڑ گئے ہیں، زخم ہو گئے ہیں، اس کے گھٹنوں کے اوپر زخم ہو چکے ہیں، لیکن جب تک حضرات اہل بیت علیہم السلام کی ولایت اس شخص کے دل میں نہیں ہے تو اس شخص کے لیے یہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، یہ کوئی بھی کسی طریقے سے بھی اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جیسے عرض کر چکے ہیں ولایت اور براعت دونوں ضروری ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اور اگلی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگلے حدیث میں فرماتے ہیں کہ والذین بعثنی بالحق نبیہ، کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق پر نبی بنا کے بھیجا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں لو جاء احدکم یوم القیامہ بعمل کمثل جبال، فرمایا اگر روز قیامت آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جس کے عمل پہاڑ کے برابر عمل ہے، اس کے عمل کس کے برابر ہے؟ پہاڑ کے برابر ہے، فرمایا والذین بعثنی بالحق نبیا،
लौ जाअकुम यौमुल क़ियामत बिअमलिन कमिस्ल जिबाल, पहाड़ के बराबर एक शख्स जो है वो अमल लेके आया है, वलम यजीउ बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, लेकिन उस शख्स के दिल में हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत नहीं है, तो इस शख्स की जगह जो है वो क्या है? ये इस शख्स की जगह जहन्नम है, इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इस शख्स की जगह कौन सी जगह है? जहन्नम की जगह है। विलायत की जो चीज़ है विलायत में वो ये है, और विलायत यही चीज़ है कि आप दो तरफ तो हो नहीं सकती, या इस तरफ जाओगे या उस तरफ जाओगे, तो आपको एक ही रास्ता पकड़ना है, और वो है विलायत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत। और ये विलायत किस कदर ज़रूरी है, किस कदर इसकी अहमियत है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आज के दौर ग़ैबत कुबरा में हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलायत यकीनन तमाम मोमिनीन के कुलूब में है, और तमाम मोमिनीन जो है वो मुंतज़रान हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, यकीनन मुहिब्बीन हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी है। और यकीनन अगर इमाम तशरीफ़ लाए तो यही लोग जो है वो अपनी जान, माल, नामूस सब चीज़ जो है वो अहले बैत के लिए कुर्बान कर सकती है, और इमाम के लश्कर को तक़वियत दे देंगे। तो यही लोग होंगे कि जो आज के दौर में, ग़ैबत के दौर में, जिस तरीके से दुश्मनान अहले बैत से बेजारी करते हैं, वो दुश्मनान जो आज से 1400 साल पहले गुज़र चुके हैं, उनसे हमारी बेजारी है, आज के दुश्मन से हमारी बेजारी है। इन हालात में भी कि जहाँ पर मज़हब शिया वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आजकल कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं है, लेकिन आप ख़ुद अगर पिछले दौरों में देखें या आज के दौर में भी आप देख सकते हैं, 10-15 साल पहले भी आप देख सकते हैं, बाज़ हुकूमतों में शिया का लफ्ज़ कहना कि मैं शिया हूँ ये जुर्म समझा जाता था। कहते थे मुजरिम है, शिया कहना मुजरिम है, लेकिन उसके बावजूद भी हक़ का रास्ता किसी ने नहीं छोड़ा, और अहले बैत के मुंतज़िर रहे, यहाँ तक कि हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो ये लोग होंगे कि जो उठ जाएंगे, और वो लोग जो कत्ल हुए हैं, वो लोग जो कत्ल हुए हैं अहले बैत की मोहब्बत में कत्ल हुए हैं। किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी के साथ कोई किसी का माल नहीं लूटा था, किसी के साथ किसी को कोई गाली दुश्नाम उन्होंने नहीं दिए थे। फ़कत और फ़कत अहले बैत की मोहब्बत की वजह से वो शहीद हो गए हैं, उनको शहीद कर दिया गया है। तो वो यकीनन उठ के वही जुमला कहेंगे, बेअय्य ज़ंबिन मा कुतिलत, किस जुर्म पे तूने मुझे कत्ल कर दिया। ये वो मज़लूमियत की दास्तान है कि जो हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में इस मुक़दमे को पेश कर दिया जाएगा। और बाईद नहीं कि आज का शिया है या वो मज़लूम शिया है जो जिस दौर में भी था, जो मज़ालिम उसके ऊपर हुए, यकीनन जब उनकी रजअत होगी तो इमाम के लिए ये मुक़दमा उनके सामने पेश कर दिया जाएगा कि मौला हमने न किसी का माल लूटा है, न किसी की इज़्ज़त पे हाथ डाला है, न हमने किसी को गाली दी है, न हमने किसी को तकलीफ़ दी है, हम फ़कत आपके पैरोकार थे, और ये ज़ालिम जो है जुल्म पे जुल्म करते रहे। यकीनन जुल्म की दास्तान है, आज के दौर में भी देख रहे हैं, जहाँ पर लोग जुल्म करते हैं तो वो मज़हब शिया को ही टारगेट करते हैं। इन दिनों में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।